شب برات کا مہینہ ہے، ہم اپنی ماں بہنوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، میری ماں بہنوں شب برات کی رات کو کرنا کیا ہے تمہیں؟ لے حلوہ کی دے حلوہ۔ اچھا حلوہ بھی ایک قسم کا نہیں ہے، ہماری ماں بہنیں پوری رات حلوہ کے چکر میں گزار دیتی ہے کہ پھوت کی باپا کو چنا کا حلوہ بڑا پسند، اور حقیقت میں یہ حلوے کا کہیں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، حلوے کا کوئی رواج ہے ہی نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا نا، تو حلوہ بنا کے وہ کھائے تھے، تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا دانت ٹوٹا شہید ہوا تو وہ حلوہ بنا کے ان کو کھلایا گیا، تو تم کو بھی اگر حلوہ کھانا ہے تو 32 توڑو، بھائی دانت توڑنا پڑے گا نا۔ اس کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے میری ماں بہنوں حلوہ کا چکر چھوڑو، حلوہ کا پیچھا چھوڑو، اس رات کو جو کرنا چاہیے وہ کرو۔ اچھا حلوہ بھی ایک قسم کا نہیں، گنتی کرو، چنا کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، دال کا حلوہ، مکے کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، اور اوپر بس چلے تو بیگناک بھی حلوہ بنا دیتی۔ میرے بچوں اس رات کرنا کیا ہے؟ اس رات کرنی کیا ہے؟ کرنے والا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اس رات کرنا یہی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بس انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے، اور زیادہ دیر ہم آپ کا لیں گے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ کہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، وہاں بولی جی 2 گھنٹہ، وہاں تک ایک آدمی ہاتھ اٹھل کی 5 گھنٹہ۔ এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে इंशाअल्लाह। इस पर भी रोशनी डालेंगे हम। अल्लाह का कुरान कहता है काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इसलिए मेरे बच्चों दुआ करके उठना इंशाअल्लाह। कितने लोग दुआ करके उठेंगे जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बस दुआया कलमात के चंद अशआर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं कि सुभान अल्लाह कहाँ बोलना है, आमीन कहाँ बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दनें काट के फेंक दोगे। एक कंजूस जा रहा था रास्ते में, एक फकीर ना भीख मांगने वाला बेचारा, उन्होंने कहा कि बेटा 10 टका दे दे खाना खा लेंगे। तो कंजूस था, बोला नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। बोला नहीं बेटा दोगे नहीं तो हम दामन छोड़ेंगे नहीं, निकाल पैसा। ये कंजूस को मजबूर होकर 10 टकिया देना पड़ा। तो बाबा बोला, फकीर बोला मांग मुझसे क्या मांगता है। ये कंजूस बोली 10 टकिया दिल होता था हमरा। आमीन बोल भी की बोल भी बोलूं तो गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने।
کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ اور نعت پاک کے ایک مطلع ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں؟ بھائی سنیں گے انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے جاؤ۔ جلوہ فرما ہے میرے، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں جلوہ فرما ہے میرے، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے، ارے لاڈلا مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے، لاڈلا مدینے میں، لاڈلا مدینے میں درد غم کا ہوتا ہے، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، خاتمہ مدینے میں ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے میں، ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے میں۔ مدینہ کون کون جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ میں دعا کروں۔ آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں آسیو چلو لینے، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں کھل گیا ہے رحمت کا، کھل گیا ہے رحمت کا ارے مدرسہ مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں۔ انشاءاللہ مدینہ جائیں گے؟ 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا۔ ہاں بھائی حج کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے تو ابھی کے ٹائم میں کم سے کم 4 ساڑھے 4 5 لاکھ ٹکا تک خرچہ ہو جائے گا۔ اللہ اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کروڑ پتی تو اپنی کروڑوں کی دولت لے کر بیٹھا رہ جاتا ہے، یا اللہ تو یہ غریب کو حج کروا دیتا ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ ہم لوگ یہاں پر دلوں میں تمنا رکھ کر تیری بارگاہ میں اس مہینے میں یا اللہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک بار زندگی میں ایک بار اپنے پاک گھر کا طواف کروا دے، اپنے محبوب کے روزے کا دیدار کروا دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، ٹھوکر لگی گرا، ٹھوکر لگی گرا تو دیکھا کہ ایک کھوپڑی ہے، اٹھایا، ہاتھ میں اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، بولے بھائی آدمی کو کھوپڑی جی ہو، تو اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کچھ ہوا ہے کچھ باقی، بولی بابی کرو باقی کیجیے رہو، مرے ہوئے
نہ جانے کتنا سال اس کو ہو گیا ہوگا, اس کا جسم مٹی میں مل گیا ہوگا, اب اس کا باقی کیا ہے. تو آدمی بڑا چالاک تھا, بولے کہ دیکھے لگتے ہماری طرف باقی کی, رومال میں لپیٹا, گھر لے کے آیا, الماری کھولا, الماری میں رکھ دیا. صبح شام 2 ٹائم الماری کھولتا تو دیکھتا تھا کہ ابھی تک کچھ ہوا کہ نہیں ہوا, دیکھ کے نہیں بھیج رکھے تھا. جب 4-5 دن ہو گیا تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ الماری میں پھتکی باپ رکھل کے اس کی, اس صبح شام الماری کھولے جی, تالا ماری کے چابی پاکٹوں میں رکھے جی, ضرور کوئی بات. بولے اچھا ہمیں پتا کر کی بات. اب وہ تو پتا کر ہی لے گی, پتا کرے گی نہیں کرے گی, ہاں اس سے بڑا منسٹر کوئی نہیں ہے, زیادہ بولوا کھانا بند کری تو. اب وہ تھا نا, ایک دمشق کی مسجد میں ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے, عالم صاحب, لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں نماز پڑھو گے, اے بیٹا بیٹھ جاؤ, کہ لوگوں نماز پڑھو گے 2-4 شیطان تمہارے پیچھے پڑیں گے, حج کرنے کا ارادہ کرو گے 2-4 شیطان تمہارے پیچھے پڑیں گے, قرآن پڑھو گے 2-4 شیطان تمہیں روکے گا, لیکن جب کوئی مسلمان, جب کوئی مومن صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے 70 شیطان لگ جاتا ہے. کتنا شیطان لگتا ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو 70 شیطان کو ہرا دے, ہے کوئی ایسا نوجوان؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا, بولا کہ شیطان کی ایسی کی تیسی. کون شیطان جی؟ وہ گیا گھر, آٹا کا بورا کھولا, جھولا میں آٹا نکالا, بولا کہ آج ہم صدقہ کریں گے, دیکھیں 70 شیطان کیسے روکتا ہم کو. آج جی رنگ کو جھولا لگ نکل لے نا, بیوی آبی کا گم خراب ہے. بولے کہاں جی آٹا لگا؟ بولے میں صدقہ کرے جی. بولے اور کوئی کام تو ملے جھونے ترا, ایک تو گھروں میں کچھ آنے چاہنے, اور رکھ لو آٹا لگی جی, صدقہ کرے لی, چوٹا مارے رکھا آٹا لے آ کے چوٹا میں آٹا رکھی دل کی. آبی کے جل شام بیٹھی گلی بیرو, ایک آدمی کہل کی ہو صدقہ کر لو, شیطان گھرے لو. بولے بھیا شیطان گھر لی, لیکن جیرنگ نکلے جان لے شیطان اما بھی کھڑا بھاگ لی. شیطان نے مجھے ہرا دیا, شیطان کی اما نے مجھے ہرا دیا, شکست دے دیا. تو یہ آدمی نا, وہ بیوی سوچی کہ اچھا ٹھیک الماری میں رکھا کیا پتا چل جائے گا. یہ کھانا کھا کے سویا, بیوی چابی نکال کے رکھ لی. یہ کھا کر کے اٹھا, سو کر کے اٹھا, کپڑا پہنا, بازار چلا گیا. بیوی سوچی بڑا اچھا موقع ہے, چابی لی, الماری کھولی, دیکھتے رومال میں کچھ لپٹا ہوا ہے. تو رومال جو کھولی نا, دیکھی کھوپڑی ہے. تو بیوی بولی او یہ جادو سیکھے جی, ہمارا بھگاوے بھی, اگر جادو ہمیں ختم کر دی. وہ لے کے کھوپڑی ڈال کے اکھری میں دے سماٹ, اتنا سماٹ مارا, اس کو بھوسا بنا کے تالاب میں پھینک دیا. یہ بیچارے شام کو آئے, چابی ڈھونڈ لے, بیوی بولی چابی لیجئے. چابی لیا, الماری کھولا, نہ رومال ہے نہ کھوپڑی ہے. تو پیچھے سے بیوی بولتی ہے کی چابی جا کھوپڑی آتے جادو سیکھے جا, ہمارا بھگاوے لی, اتنا سستو جی. بولے نہیں ہم جادو نہیں چاہیے, کھوپڑی کی بھی لی. بولی کھوپڑی اکرو تو وہ حالت کر لی اس کی وہاں جانتی. بولے کی کر لن وہاں تو ہمارا جاننا چھا. بولی اکری میں داگ اتنا سماٹ دلی کہ بھوسا بنا کے تالابوں میں پھینکی دلی. اگر شوہر بولی بس سمجھی لانی یہ ہاگرو باقی جلی لے. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے, بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے, توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے, توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے, خدا کو پکار لے. ابھی کئی بچوں کی دستار بندی ہوئی. کتنے بچوں کی دستار بندی حضرت؟ 6 بچوں کی دستار بندی ہوئی. میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جن کی محنت, جن کی کاوشوں سے ان پتھروں کو تراش کر انہوں نے ہیرا بنایا. اور سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جس کا بیٹا آج حافظ قرآن ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں بچے کو نماز پڑھ, ارے پہلے نماز کی پہلے قرآن. ارے بولو نہیں ہو تو قرآن پر وقت نماز پڑھ دی گی. قرآن پڑھائیے تب نماز پڑھے گا. اب قرآن پڑھا ہوا ہے, نماز ہم کی پڑھتی ہوں. ایک امام صاحب تھے,
ایک آدمی گھر بغل میں بھینس تھا, وہ بھینس پالتا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ زندگی بھر تے بھینسے چلے تیرے وے, نماز نہیں پڑھے. بولے پر وہ پھر سے نہیں جام رہا. پڑھو, نماز پڑھو, اللہ کا بندہ, فائدہ ملے گا, اللہ فائدہ دے. بولے کی فائدہ؟ بولے بھینس دودھ زیادہ دی, تو نماز پڑھا. بولے بھینس دودھ زیادہ دیتی تو کل پہ میں پہنچی جو 5 بجے اذان ہوتی تھی, 4 بجے بھور میں پہنچ گیا. فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا ایک بھینس مر گئی. دوڑا دوڑا مسجد آیا, بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا کہ دیکھیے ابھی فجر پڑھے ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے سمجھایا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے, تم گھبرا گئے. بولے نہیں گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم بھی پہلوان ہیں. بولا جو گھر جو. ظہر کی اذان ہو گئی, برات ڈر ڈر کے مسجد آیا, کہیں کہ دوسری نبی نہ چلی جائے. آج جیسی فجر ظہر کی نماز پڑھ کے گئی, آج حقیقت میں کہیے اتفاقاً کی دوسری بھینس بھی مر گئی. تو سمجھی گلی کہ دن رات ملا کے 5 ٹائم نماز تھی, 5 بھینس عمل چلوئی تھی. وہ بھینس کا بچہ پرو چلا رہا تھا, ماں مر گئی, پرو چلا رہا تھا. یہ بولی پرو طرف بولی گئی تم چلاؤ زیادہ, یہ فرض پڑھے 2 چلی گئی. اب توڑ لیے ہمارا فرض نہیں پڑھ لگتا, 2 رکعت نفل پڑھلان نہیں بتے چلا جیے. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, قرآن پڑھو. پہلے قرآن اپنے بچوں کو قرآن پڑھائی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بول دے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا, جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا, اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج سجائے گا. کیسا تاج ہوگا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ معاذ جانتے ہو جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے, جس کا بیٹا قرآن کا قاری ہو جائے, اس کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج سجایا جائے گا. اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی, سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریوں, کل قیامت کے دن نا یہ ایک جماعت ہوگی, تاج والوں کی جماعت ہوگی. سب کے سر پہ تاج, عورت ہے اس کے سر پہ تاج, مرد ہے اس کے سر پہ تاج. تو اللہ کے فرشتے سے اہل محشریوں پوچھیں گے کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں جس کے سر پہ تاج ہے, کون ہے یہ؟ انبیاء ہیں. تو اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں یہ انبیاء نہیں ہے. تو کون ہے؟ شہداء ہیں. میں نے شہداء بھی نہیں ہے. تو کون ہے؟ صالحین کی جماعت میں سے, نہیں صالحین بھی نہیں ہے. صدیقین ہے, صدیقین بھی نہیں ہے. تو اہل محشریوں پوچھیں گے بھائی پھر یہ کون لوگ ہیں جس کے سر پہ یہ تاج ہے؟ انسان تو وہ بھی ہے, انسان میں بھی ہوں, آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون ایسا عمل کیا ہے اس کے سر پہ اللہ تاج سجایا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا, جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا, عالم دین بنایا, جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا. اچھا دنیا کے اندر میں کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے کہ جس کتاب کو دیکھنے سے اللہ گناہ معاف کر دے. کوئی کتاب ہے؟ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے؟ بھئی قرآن کی کتاب ہے, لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان, جو مومن محبت کے ساتھ قرآن کو دیکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نوجوانوں, قرآن نہیں پڑھے ہو, کیا کوئی مشکل ہے؟ قرآن پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ قرآن تو کہتا ہے تم ہم سے محبت کر کے دیکھو. ارے یہ چھوٹا چھوٹا بچہ, یہ 10 سال 15 سال 20 سال کا یہ ہمارا بچہ, ننھا سا چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جا رہا ہے, 300 پارے کو اپنے سینے میں اتار لے رہا ہے. اور قربان جاؤ, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور قربان جاؤ, کیا تم اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ نہیں سکتے ہو؟ ہمارے اکابروں نے دو مدرسے کھولے, بچوں کے لیے یہ مکتب کھولا, مدرسہ کھولا, بڑوں کے لیے بھی مدرسہ کھولا. بڑوں کے لیے مدرسہ تبلیغ کا مدرسہ, 40 دن لگاؤ, 4 مہینہ لگاؤ, سال بھر لگاؤ, انشاءاللہ وہاں دین سیکھنے کو ملے گا, قرآن سیکھنے کو ملے گا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. کب سیکھیں گے قرآن آپ؟ یہ افسوس کا مقام ہے. نماز پڑھنا فرض ہے, قرآن کا پڑھنا بھی فرض ہے,
یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کو گھر میں صرف رکھنے والی کتاب نہیں ہے, قرآن تو برکتوں والی کتاب ہے, یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے, یہ روشنی والی کتاب ہے, یہ راہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو چھو لو اللہ چھونے کا ثواب دے گا, جس کتاب کو دیکھو اللہ دیکھنے کا ثواب دے گا, جس کتاب کو سنو اللہ سننے کا ثواب دے گا, اور جس کتاب کو پڑھو گے اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا. پڑھ کر تو دیکھو. آج ہمارے گھر میں برکت نہیں, ہم شکایت کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے. کیا ہوا؟ 4 بیٹا میرا کماتا ہے, دلی پنجاب پیسہ بھیجتا ہے, میرا بیٹا سعودی عرب رہتا ہے پیسہ بھیجتا ہے, 10 بیگہ 15 بیگہ 20 بیگہ زمین کا اناج میرے گھر آتا ہے. برکت نہیں ہے, پریشانی بہت ہے میرے گھر میں, کبھی وہ بیمار کبھی وہ بیمار ہے, کبھی یہ الجھن کبھی وہ الجھن ہے. کیا وجہ ہے؟ میرے گھر میں برکت نہیں ہے. آج ہم شکایت کرتے ہیں, اور قربان جاؤ معزز سامعین کرام, ہم شکایت کرتے ہیں. کسی کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب حضرت دیکھیے نا ہم بہت پریشان ہیں, کوئی تعویذ دیے, ایسا لگتا کوئی کارروائی کر دیا ہے, کوئی دشمن میرے پیچھے پڑا ہے. ارے قربان جاؤ, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو. برکتوں والی کتاب کو تو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا. جو برکت والی کتاب ہے, ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں, اللہ اکبر. میری ماں بہنوں, جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے, غیبت چگلی کرنے کا ٹائم ہے, دنیاوی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے. اگر ہماری ماں بہنوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا وجہ ہے کہ پہلے کی عورتیں جب بچہ پیدا کرتی تھی تو ولی اللہ پیدا ہوتا تھا, ولی پیدا ہوتا تھا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی, دلی کی جس گلی سے گزر جاتے تھے ہندو لوگ چہرہ دیکھتا تھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا. سبحان اللہ بولے تو, چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. تو بابا فخر الدین فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے کہا کہ ماں تیرے بیٹے کی کیا شان ہے, آپ تو باہر نکلتے نہیں ہیں, لوگ کتنی عزت کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں ماں, یہ میرا کمال ہے. تو ماں نے کہا کہ ماں جواب دیتی کہ بیٹا بختیار اس میں تمہارا کمال نہیں ہے, یہ تیری ماں کا کمال ہے, یہ تیری ماں کا کمال ہے. تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امی جان علم حاصل میں نے کیا, لوگوں کے درمیان ہم جاتے ہیں, لوگوں کو تعلیم ہم دیتے ہیں, لوگ میرے ہاتھوں پہ بیٹھ ہوتے ہیں, اس میں کمال میرا ہوا کہ آپ کا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو جانتا ہے جب تو میرے شکم میں آیا تھا نا میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ بولے. اور بیٹا جب تو پیدا ہوا نا کبھی بھی دودھ چھوڑانے تک میں نے تجھے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. اور بیٹا آج بھی جب تو باہر نکلتا ہے نا گھر سے میں مصلی بچھا لیتی ہوں, میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ مولا میرا بیٹا بختیار کاکی باہر نکلا ہے, یہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کی محبت اس کے دلوں میں بسا دے. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے, ماں کے قدموں میں گر گئے کہ ماں بات سمجھ میں آ گئی, اس میں کمال میرا نہیں ہے, یہ کمال آپ کا ہے. ابھی زندہ ہے تیری ماں, ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا, اپنی جنت بنا لو نا, بنا لو بنا لو بنا لو نا, ابھی زندہ ہے میری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. خود قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے. اب لیجیے نا شب برات کا مہینہ آ گیا, شب برات کا مہینہ آ گیا, ہمیں تو قرآن پڑھنے کا فرصت ہی نہیں ملتا, ٹائم کہاں ہے, لوگ اتنا بیزی ہو گیا. اچھا ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو موبائل سے فرصت نہیں, واٹس ایپ سے فیس بک سے فرصت نہیں, پوری رات موبائل میں گزار دے گا. کیا مجال ہے, کبھی قرآن پڑھا تھا بچپن میں, ماں باپ نے پڑھایا تھا, جوان ہو گئے, کیا مجال ہے کہ کبھی قرآن نکال کر قرآن کی تلاوت کر لیتے. ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی ہے ہاشم آملہ, جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے, جانتے ہو نا ہاشم آملہ, اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی. اور جانتے ہیں جب کلکتہ آیا تھا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے تو میڈیا والوں نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ ان ساتھیوں کے درمیان میں رہتے ہیں, یہودیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں, یہ لوگ شراب پیتا ہے, آپ کیسے اکیلے ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شان ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھی میرے بہت ادب کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. جب میں سفر میں ہوتا ہوں، ہوائی جہاز میں ہو یا ٹریول کرتا ہوں بس میں یا گاڑی میں، تو میرے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. اور جانتے ہو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے وہ کرکٹ کھیلا ہے. سوچو تو صحیح، یہ قرآن تو کہتا تم ہم سے محبت کر کے دیکھو، ہم تمہارے سینے میں اترتے چلے جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، نوجوانوں، حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ کتاب آج قرآنی شکل میں ہے، کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا. سبحان اللہ بولے. کس شکل میں ہوگا؟ انسانی، بہت خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا، بہت خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا. تو یہ قرآن جو ہے نا ایک آدمی کا ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، پھر بھی اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا مولا میں تیرا قرآن. کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے. کیا چاہتا ہے؟ تو یہ قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں میری بہت عزت کیا تھا، یا اللہ مجھے آنکھوں سے لگاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، یا اللہ مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کرتا تھا. یا اللہ دنیا میں انہوں نے حق ادا کر دیا، اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو رب کائنات اللہ فرمائے گا کیا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آج اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ کہے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر. تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے میرے بھائی، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. کتنے لوگ تیار؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے. اور اس نعت پاک کا یہ ایک شعر اور ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں. ماں کے اوپر میں ہے، ماں کے اوپر میں ہے، سنا دوں انشاءاللہ. چاہے جتنا زور لگا لو ماں کی خدمت میں لوگو، چاہے جتنا زور لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو، ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے. مولانا احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا تو بیچ میں قبرستان پڑتا، ابھی بہت ٹائم تھا تو میں قبرستان کے اندر داخل ہو گیا. تو سوچا تھوڑا فاتحہ پڑھ دوں. تو ایک پیڑ کے پاس میں بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی تو میں دیکھتا ہوں کیا ہوں کہ تمام قبریں شق ہو گئی، پھٹ گئی، تمام قبریں پھٹ ہو گئی ہے. اس میں سے سفید پوش لوگ نکلے ہیں، ایک جھولا ہاتھ میں کچھ اٹھا رہے ہیں، جھولا میں ڈال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، چن رہے ہیں، جھولا میں ڈال رہے ہیں. ایک آدمی اس میں ایسا ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کیا چن رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا ہم لوگ مومن کی روحیں ہیں. سبحان اللہ بولے دماشا، مرنے والے مومنوں کی روحیں ہیں، یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے گھر والے اس کے نام سے ایصال و ثواب کے کام کیے ہیں، دعا کیا، بخش و مغفرت کی دعا کیا، صدقہ خیرات کیا ہے، وہی سب نیکی چن رہا ہے. تو انہوں نے اس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کہ آپ نہیں چن رہے، یہ لوگ چن رہا، آپ نہیں چن رہے.
تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں چنوں, میرے لیے تھوک آتا, تھوک. بولا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, روزانہ یہ ختم قرآن پڑھ کر مجھے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. بولا مجھے چننے کی کیا ضرورت ہے, مجھے ایک ایک نیکی چننے کی کیا ضرورت ہے, میرا بیٹا روزانہ یہ ختم قرآن پڑھ کر میرے حق میں دعا کر دیتا ہے, اللہ کے فرشتے تھوک لا کر میرے پاس نیکیاں لاتا ہے. میرے بھائیو, آج افسوس ہے, یہ ہمارے ماما حافظ و قاری جناب نیر الاسلام صاحب, وہ گواہ آج میری ماں نہیں ہے نہ میرا باپ ہے. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, میرا باپ زندہ ہوتا. جب خدمت کرنے کے لائق نہیں تھا, خدمت کر نہ سکا, اور جب اس لائق ہوا تو ماں چلی گئی, باپ چلا گیا. بہت سارے اس میں لوگ ہیں جس کے ماں نہیں ہے, جس کا باپ نہیں ہے, ان کے دل سے پوچھو جا کر ماں باپ کیا ہوتا ہے, ہم سے پوچھو ماں کیا ہے. مت پوچھو راتوں کو میں بھی, مت پوچھو راتوں کو میں بھی, کیسے کیسے سوتا ہوں, جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں, چپ کے روتا ہوں. مت پوچھو راتوں کو میں بھی, کیسے کیسے سوتا ہوں, جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں, چپ کے روتا ہوں. ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے, جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے, وہ کتنا نادان ہے. انشاءاللہ ماں باپ کی قدر کرو گے, ان کی خدمت کرو گے, ان کی دعائیں لو گے. نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا, ماں راضی ہے, باپ راضی ہے, اللہ راضی ہے. ماں باپ ناراض, اللہ ناراض. قربان جاؤ, یہ تمہاری نماز, یہ روزہ, یہ صدقہ, یہ زکوٰۃ, یہ خانہ کعبہ کا حج, یہ قرآن کی تلاوت, قسم خدا کی ایک طرف پڑے رہ جائیں گے. اگر روٹھا ہوا ماں باپ ہے, ناراض اگر ماں باپ ہے, اللہ اس وقت تک تیری نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا جب تک روٹھے ہوئے ماں باپ کو منع نہیں لوگے. یہ ہم نہیں کریں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اور اللہ کی لعنت ہے اس پر. اللہ کے رسول نے لعنت کہی ہے کہ اللہ کی لعنت, تمام مخلوق کی لعنت, زمین و آسمان کی لعنت ہے اس اولاد پر جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھایا ہے. لعنت ہے. ایک صحابی ہیں علقمہ, آخری وقت ہے, کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, کلمہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. بیوی گھبرا گئی, او بیوی دوڑی دوڑی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی, یا رسول اللہ کرم فرمائے, یا حبیب اللہ میرا شوہر علقمہ کا آخری وقت ہے, کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرمائے چلو میں آتا ہوں. اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ علقمہ کے گھر پہنچے. آپ چہرہ دیکھا علقمہ کا, چہرہ دیکھنے کے بعد آپ نے سمجھ گیا کہ کس بیماری میں مبتلا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں ہے, علقمہ کی ماں ہے. کہا یا رسول اللہ ہے. بولا ان کو بلاؤ. ماں آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تیرا بیٹا کیسا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ, وہ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ یہ علقمہ آپ کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, رمضان کا 30 روزہ رکھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ تیرے بیٹے کا کیسا سلوک ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں, یہ میرے سامنے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے, میری باتوں کو نہیں مانتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہا کہ نہیں, کسی بھی قیمت میں میں معاف نہیں کروں. میرے دل کو ٹھیس پہنچایا, میری عزت کبھی نہیں کی, میرا کہنا کبھی نہیں مانا علقمہ نے, میں اسے معاف نہیں کروں گی. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بلال لکڑیاں جمع کرو, لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ, علقمہ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. ماں تڑپ گئی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میرے نظروں کے سامنے جلائیں گے.
وہ بیٹا جس کو 9 مہینہ میں نے اپنے شکم میں رکھا ہے، وہ بیٹا جس کو 2 سال تک میں نے اپنا خون پلایا ہے، وہ بیٹا جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اس بیٹے کو میرے نظروں کے سامنے آپ آگ میں جلائیں گے؟ ہاں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ایک نوجوان، اب میں سنا رہا ہوں علقمہ کے بارے میں، علقمہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کی ماں راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون تھے؟ صحابی تھے۔ صحابی بننا اللہ الصمد، وقت کا کوئی کتب ہو سکتا ہے، کوئی ابدال ہو سکتا ہے، کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن قربان جاؤ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی کا تلوا کا دھول نہیں ہو سکتا۔ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھے، وہ صحابی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہے، ستاروں کے مثل ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ضعیفہ معاف کر دے اپنے بیٹے کو، نہیں تیرے بیٹے کو جلا دوں گا۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ جلائیں گے؟ چلیے میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے علقمہ کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ماں کی زبان سے اتنا نکلنا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلال جا کے دیکھ علقمہ کلمہ پڑھا کہ نہیں، تو حضرت علقمہ نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جا چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے علقمہ کی جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھا کر جب لوٹے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمام مخلوق کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھائے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، اگر کوئی بھول ہو گئی ہے، ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا تم سے ماں باپ کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا نہیں بات کر رہے ہو، کچھ الٹا سیدھا کبھی بول دیے ہو، بس زبانی کر لیے ہو، تو خدا کے واسطے اس جلسہ سے ایک پیغام لے کر جانا، اس فقیر کی ایک پیغام لے کر جانا میرے بچوں۔ اپنی ماں کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لینا، اپنے باپ سے معافی مانگ لینا کہ بابا ہمارا معاف کری دے، ہم ترا کچھ کہہ لو لے، میاں تے ہمارا معاف کری دے، ہم ترا کچھ کہہ لو لے۔ ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ انشاءاللہ ماں باپ کو خوش رکھیں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ ہاں ہاں ہے ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھی مان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے۔ آج نہ جینٹل مین بنے ہو، اس پل کو یاد کرو جب تم چھوٹے تھے، دروازے میں کھیلتے تھے، ناک سے نیٹا چوتا تھا۔ نیٹا صاف کرنے کا بچہ لوگوں کا اسٹائل ہے، ہے رنگ مار کے ہاتھ، ہے رنگ مار کے آکم رمپو چل گیا۔ وہ تو ماں ہے نا، وہ تو ماں ہے۔ آنگن سے نظر پڑ گئی ماں کی، میرے بیٹے کا ناک سے نیٹا چورا ہے، ماں دوڑی، ماں بھاگی، آنگن سے آئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے ناک کی گندگی کو صاف کی۔ یہ تو ماں ہے۔ ہم پخانا کر دیتے، ماں گود میں لے کے بیٹھی، ہم ماں کی گود میں پخانا کر دیے۔ ماں کبھی گھن نہیں کی، ماں نے کبھی نفرت نہیں کیا۔ آج ماں کھانسی کر دے، باپ کھانسی کر دے تو ہم کہتے کی کھو 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 کرتے رہ جا، چپ چاپ ماری رہا، کی بیٹھ کھاؤ میں اتنا تھوکتے رہ جاتے۔ ہاں 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 میرے نوجوانوں، ماں باپ کی بارگاہ میں اف نہ کہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن پڑھو، ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ قرآن بتائے گا نا۔ کالج یونیورسٹی کی کتابوں میں نہیں لکھا، یہ قرآن بتائے گا۔
सूरह बनी इसराइल की ये आयत है, आयत नंबर रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तिलावत करो। मेरा अल्लाह कहता है ए लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। और सुनो मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा दे जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। एक नौजवान लंदन चला गया कमाने के लिए, तो वहां वो जो मार्केट में निकला देखा एक आदमी टेबलेट बेच रहा है कि बूढ़ा खाए जवान हो जाए। बूढ़ा खाए जवान हो जाए, बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। ये नौजवान सोचा कि बहुत अच्छा थे, ले लिया 10 टेबलेट। बोला हमर मियाँ बूढ़ो भाग ली, बाबा बूढ़ो भाग ली, भेजी दी, दोनों खेलती एकदम दादा भाई थे। 10 टेबलेट ले लिया, वहां से मनी ऑर्डर कर दिया और खत लिख दिया माँ को कि मियाँ एक ते खाइए एक बाबा खेती। टेबलेट आ गई, बुढ़िया एक राती खेल के, और राती खेल की बेनवा देखी जितना बाल सफेद सब काला भाई, झुर्री फुर्री सब खत्म, बुढ़िया एकदम ताकतवर। तो बुढ़वा कल की क्या खेले लगे? बोला हमें एक खेला। बोला क्या बच रही? बोले 9टा। बोले आना तो 9टा हमें खेली। बोला नहीं 9टा मत खा, बहुत पावर वाला दवाई मत खा। बोले कुछ चूचा मारी रहो, कुछ वजह में खेबे करबी। 90 खाया, रात में खाया, सोया, बेन वहां देख बच्चा भाग लियो। बीवी बोली अब तो की कर मनो बतावा, मना कर लो मत खाते खेलाते, ले जाके झूलना में झूला दिल के। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया परदेश